السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاح یافتہ مومن کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے فلاح یافتہ جو مومن ہے اس میں اس کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ فلاح یافتہ مومن وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو، زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید اور زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں کچھ پہلے بھی بات کئی موضوعات پر کئی ویڈیوز کے اندر بات ہو چکی ہے، تو آج بھی کچھ تفصیل سے اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی ملکیت کا مکلف بنایا ہے۔ ہر انسان پر اس کی ملکیت کے حساب سے احکام جاری ہوتے ہیں۔ مثلا اگر باپ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ اس کی ملکیت کے حساب سے واجب ہے۔ اگر بیٹا بھی صاحب نصاب ہے تو بیٹے پر اس کی مال کی زکوٰۃ واجب ہے۔ دوستو، اگر شوہر صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو شوہر پر اس کے مال کی زکوٰۃ واجب ہے اور بیوی پر اس کے مال کی زکوٰۃ واجب ہے۔ ہر ایک کی ملکیت کا الگ الگ اعتبار ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا جو بڑا اور سربراہ ہے، چاہے وہ باپ ہو یا شوہر، اگر اس نے زکوٰۃ نکال دی تو سب کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب گھر کے دوسرے افراد کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ جس طرح باپ کی نماز پڑھ لینے سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی، بلکہ بیٹے کو اپنی نماز الگ پڑھنی پڑتی ہے، اور جس طرح شوہر کے نماز پڑھ لینے سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ بیوی کو اپنی نماز الگ پڑھنی ہوگی، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر جو شخص بھی صاحب نصاب ہے، چاہے وہ باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، سب پر اپنی اپنی ملکیت کے حساب سے الگ الگ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک اور مسئلہ جس میں لوگوں کو بکثرت غلط فہمی رہتی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب مال پر سال گزر جائے۔ سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ عام طور پر لوگ اس مسئلہ کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ہر مال پر الگ الگ سال گزرنا ضروری ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سارے سال صاحب نصاب رہے۔ اس کی مثال ایک چھوٹی سی یوں ہے کہ مثلا کسی شخص کے پاس یکم شوال کو 10,000 روپے آ گئے، اب یہ شخص صاحب نصاب ہو گیا۔ مثال دی جا رہی ہے، اب اگر سال کے اکثر حصے میں اس کے پاس ان میں سے 6,000 روپے موجود رہے، یہ 6,000 روپے کی مالیت کا زیور رہا یا مال تجارت رہا تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر درمیان سال میں اس کے پاس اور روپے آ گئے تو اس پر علیحدہ سے مکمل سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگلے شوال کی پہلی تاریخ کو جتنی رقم یا زیور یا مال تجارت ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلا دوستو، یکم شوال سے 2 دن پہلے اس کے پاس 10,000 روپے مزید آ گئے تو اب یکم رمضان کو اس 10,000 روپے میں بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس پر علیحدہ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص پورے سال صاحب نصاب رہا، اس لیے اگر درمیان میں کوئی اضافہ ہو جائے تو ان پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ان چیزوں میں فرض ہوتی ہے، مثلا نمبر 1، نقد روپیہ چاہے بینک میں ہو یا گھر پر ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2، سونے چاندی اور زیور پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، چاہے زیور استعمال ہو رہا ہو یا یوں ہی رکھا ہوا ہو، اور وہ زیور جس کی ملکیت میں ہوگا اسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں بڑی بد نظمی پائی جاتی ہے۔ گھر میں خاتون کے پاس جو زیور ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ کس کی ملکیت ہے، کیا وہ عورت کی ملکیت ہے یا شوہر کی ملکیت ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کو واضح کرنا ضروری ہے۔ مثلا شادی کے موقع پر عورت کو جو زیور چڑھایا جاتا ہے، اس میں سے کچھ زیور لڑکی والوں کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے اور کچھ زیور لڑکے والوں کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو زیور لڑکی والوں کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے وہ 100% لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے اور لڑکی ہی پر اس کی زکوٰۃ فرض ہے، اور جو زیور لڑکے والوں کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے وہ دلہن کی ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک طرف سے عاریتاً دیا جاتا ہے، اس کا مالک لڑکا ہوتا ہے۔ لہذا
اس زیور کی زکوٰۃ بھی اسی پر فرض ہوگی۔ البتہ اگر لڑکا اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں یہ زیور دے دیا، تم اس کے مالک ہو، تو اب زیور عورت کی ملکیت میں آ جائے گا اور اس کی زکوٰۃ عورت ہی پر فرض ہوگی۔ لہذا اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں جو زیور ہے وہ کس کی ملکیت ہے۔ اس کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں جھگڑے بھی پیدا ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو زیور شوہر کی ملکیت ہے اس کی زکوٰۃ شوہر پر فرض ہوگی، اور جو زیور عورت کی ملکیت ہوگا اس کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہوگی۔ زیور کی زکوٰۃ ادا کرنے کا دوستو طریقہ یہ ہے کہ زیور کا وزن کر لیا جائے، چونکہ زکوٰۃ سونے کے وزن پر فرض ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر زیور میں موتی لگے ہوئے یا کوئی اور دھات اس کے اندر شامل ہے تو وزن میں شامل نہیں ہوں گے، لہذا خالص سونا دیکھا جائے گا کہ زیور میں کتنا سونا ہے، پھر اس وزن کو کسی جگہ لکھ کر محفوظ کر لیا جائے کہ فلاں زیور کا اتنا وزن ہے۔ پھر جس تاریخ میں زکوٰۃ کا حساب کیا جائے، مثلا یکم شوال کو زکوٰۃ کی تاریخ مقرر کی ہوتی ہے، تو اب یکم رمضان کو بازار سے سونے کی قیمت معلوم کی جائے کہ آج بازار میں سونے کی کیا قیمت ہے۔ قیمت معلوم کرنے کے بعد اس کا حساب نکالا جائے کہ اس زیور میں کتنی مالیت کا سونا ہے، اس مالیت پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ مثلا اگر سونے کی مالیت 1000 روپے ہے تو اس پر 25 روپے زکوٰۃ واجب ہو، اگر وہ 2000 ہے تو 50 روپے واجب ہو، اور اگر 4000 ہے تو 100 روپے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس طرح حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ ادا کر لی جائے۔ سونے کی قیمت اس دن کی معتبر ہوگی جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں۔ جس دن آپ نے سونا خریدا تھا اس دن کی قیمت خرید جو ہے دوستو وہ معتبر نہیں ہوگی۔ تیسری چیز جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ مال تجارت، مثلا کسی شخص نے کوئی دکان کھولی ہوئی ہے، اب اس دکان میں جتنا مال رکھا ہے اس کی قیمت لگائی جائے، اور قیمت اس طرح لگائی جائے کہ اگر اس کا پورا سامان آج ایک ساتھ فروخت کیا جائے تو اس کی کیا قیمت لگے گی، بس قیمت کا 2.5% زکوٰۃ میں ادا کرنا ہو۔ اگر کسی شخص نے کسی قسم کمپنی کی شیئرز خریدے ہوئے ہیں تو وہ شیئرز بھی مال تجارت میں داخل ہیں، لہذا ان شیئرز کی جو بازاری قیمت، اس قیمت کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ آج کل کمپنیاں خود شیئرز کی زکوٰۃ کاٹ لیتی ہیں، لیکن وہ کمپنی شیئرز کی اصل قیمت پر زکوٰۃ کاٹتی، بازاری قیمت پر نہیں کاٹتی۔ مثلا ایک کمپنی کی شیئرز کی اصل قیمت 10,000 روپے ہے اور بازار میں اس کی قیمت 50 روپے ہے، اب کمپنی تو 10 روپے کے حساب سے زکوٰۃ کاٹ لے گی، لیکن درمیان میں 40 روپے کا جو فرق ہے اس کی زکوٰۃ شیئرز ہولڈرز کو خود ادا کرنی ضروری ہوگی۔ اگر کسی شخص نے کوئی مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کے لیے فروخت کی نیت سے دوستو خریدا ہے، یعنی اس نیت سے خریدا کہ میں اس پلاٹ کو فروخت کر کے اس سے نفع کماؤں گا، تو اس مکان اور پلاٹ کی مالیت میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر کسی شخص نے کوئی مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کی نیت سے نہیں خریدا بلکہ رہائش کی نیت سے خریدا، یا اس نیت سے خریدا کہ میں اس مکان کو کرایہ پر دے کر اس سے آمدنی حاصل کروں گا، تو اس صورت میں مکان کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، البتہ جو کرایہ آئے گا وہ نقدی میں شامل ہو کر اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ بہرحال بنیادی طور پر تین چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی، نقدی، نمبر 2 زیور، نمبر 3 مال تجارت۔ مال تجارت میں خام مال بھی شامل ہوگا، مثلا اگر کسی کمپنی کے اندر خام مال پڑا ہوا ہے تو زکوٰۃ کا حساب جس دن کیا جائے گا اس دن اس خام مال کی قیمت لگا کر اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ضروری ہوگی، اور جو مال تیار ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر دوستو زکوٰۃ گھر کے 3 افراد پر الگ الگ فرض ہے اور ان میں کوئی ایک دوسرے کی اجازت دے دے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں، پھر وہ دوسرا شخص کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے، چاہے اپنے پیسوں سے ادا کر دے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثلا ایک شخص کے 3 بیٹے بالغ ہیں اور تینوں صاحب نصاب ہیں، یعنی 3 بیٹوں کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر قابل زکوٰۃ اثاثے موجود ہیں، لہذا تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ فرض ہے، اور باپ پر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے علیحدہ زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر دوستو باپ اپنے بیٹوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، شرط کہ بیٹوں کی طرف سے اجازت ہو، اجازت کے بعد اگر باپ ان کی طرف زکوٰۃ ادا کر دے تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس طرح دوستو اگر شوہر بھی صاحب نصاب اور بیوی بھی صاحب نصاب ہو، کیونکہ اس کے پاس اتنا زیور ہے جو صاحب نصاب زکوٰۃ کے برابر یا اس سے زیادہ ہے،
لیکن بیوی کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب وہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر شوہر یہ کہے کہ تمہاری زکوٰۃ میں ادا کر دیتا ہوں اور بیوی اس کو اجازت دے دے اور پھر شوہر اپنے پیسوں سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دے تو بیوی کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ البتہ اگر شوہر بخیل ہے اور بیوی کی طرف زکوٰۃ ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تب بھی بیوی پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا، چاہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس کو اپنا زیور ہی کیوں نہ فروخت کرنا پڑے۔ دوستو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے ہاتھ کی انگلیوں میں چاندی کی انگوٹھیاں نظر آئی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ انگوٹھیاں کہاں سے آئیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کہیں سے حاصل کی ہیں، اس لیے کہ یہ مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اس کے بدلے تمہیں آخرت میں آگ کی انگوٹھیاں پہنائی جائیں تو بے شک اس کی زکوٰۃ نہ نکالو، لیکن اگر آگ کی انگوٹھیاں پہننے سے بچنا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زیور کی زکوٰۃ کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی، لہذا خواتین کو زیور کی زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، بشرطے کہ وہ زیور ان کی ملکیت ہو۔ عورت کی ملکیت میں ہو یا زیور ہو، زیور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیور یا تو اس نے اپنے پیسوں سے خریدا ہو یا کسی نے اس کو ہدیہ میں دیا ہو یا وہ شادی کے موقع پر اپنی ماں کے گھر سے لائی ہو یا شوہر وہ زیور مہر کے طور پر بیوی کی ملکیت میں دے دے۔ مثلا مہر 50,000 روپے تھا اور شادی کے موقع پر شوہر کی طرف سے زیور چڑھایا گیا، لیکن چونکہ اس وقت کوئی وضاحت شوہر نے نہیں کی تھی اس لیے وہ زیور شوہر کی ملکیت میں تھا۔ اب اگر وہ شوہر یہ کہہ دے کہ میں نے شادی کے موقع پر جو زیور چڑھایا ہے وہ میں تمہیں مہر کے طور پر دیتا ہوں، یہ تمہارا مہر کا حصہ ہے، تو اس صورت میں اس زیور کی ذریعے مہر ادا ہو جائے گا اور بیوی اس زیور کی مالک بن جائے گی۔ اب اس زیور کی زکوٰۃ بیوی پر فرض ہوگی، شوہر پر فرض نہیں ہوگی۔ اب بیوی کو اختیار ہے کہ جو چاہے کرے، چاہے خود پہنے یا فروخت کر دے یا کسی کو دے دے، شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ بیوی کو ان کاموں سے روکے، اس لیے کہ وہ زیور اب اس کی ملکیت میں آ چکا ہے۔ بہرحال دوستو ہر چیز کا یہی حکم ہے کہ جو شخص جس چیز کا مالک ہے اس کی زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہے، البتہ اگر کوئی دوسرا شخص اس کی اجازت سے رضاکارانہ طور پر اس کی طرف سے زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثلا بیوی کی طرف شوہر دے دے یا اولاد کی طرف سے باپ دے دے بشرط کی اجازت، تو بغیر اجازت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اس کا اپنا فرض ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کے مسائل سے ناواقفیت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن بس اوقات وہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی اور اس کے نتیجے میں زکوٰۃ ادا نہ ہونے کی وبال سر پر رہتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کو سیکھ لیں، یا کوئی زیادہ مشکل کام، یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے دوستو، کیونکہ انسان کے پاس جتنے اثاثے ہیں ان میں صرف 3 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایک سونا چاندی پر، دوسرے نقد روپے پر اور تیسرے سامان تجارت پر، یعنی ہر وہ چیز جو فروخت کرنے کی نیت سے خریدی گئی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان کے علاوہ گھر کے اندر جو استعمال کی اشیاء ہیں، مثلا گھر کا فرنیچر، گاڑی، رہائش، مکان، استعمال کے برتن وغیرہ، ان پر زکوٰۃ نہیں، البتہ گھر میں یا بینک میں جو رقم رکھی ہے یا گھر میں جو زیور سونے چاندی ہے یا کوئی مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہوا ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اگر رہنے کا مکان خریدا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں، لیکن ذرا سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ البتہ تو دوستو اللہ تعالی ہم سب کو دین کے اس ستون کو صحیح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ٹھیک ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔